قریب ہے, جلدی جلدی سے سن لے بات, میں بات مکمل کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہے میں نے دیکھا سراپا, ہاں اللہ اکبر, نوری نور, نوری نور, نوری نور, نوری نور. اور میں جو بھی آتا تھا بات کرنے, میں ساری بات کر کے طے کرتی تھی, کیونکہ وہ میرا مال لے جاتا تھا. آج کوئی ایسا آیا, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. انہوں نے جو جو کہا میں ہاں 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 کرتی رہی, اور وہ سب باتیں طے کر کے گئے. کہا ٹھیک ہے خدیجہ, یہ ایک بیوہ کی سپورٹ کا معاملہ, سہارے کا, ہم کل تیرا مال لے کے جائیں گے. اب خدیجہ کہتی ہے وہ کیا گئے کہ میرے دل پر عشق کا نقش چھوڑ کر. حضور کا یہ معجزہ ہے, جو بھی خوبصورت انسان ہے اس کی لوگ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ حضور کو جس نے بھی دیکھا وہ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا, بلکہ وہ روحانی محبت کا شکار ہو. ہاں, اسی لیے میرے دادا مرشد کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے, فتنے مٹا کے چلے. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا کو دیکھا سرکار کیا گئے, گویا کہ اللہ اوپر اپنے الفاظ میں کہوں سینے کا دل ہی نہ رہا, اللہ اللہ گئے. خدیجہ کہتی ہے میں نے میرے بہت معتمد اور صحیح ہوشیار چالاک غلام میسرہ کو بلایا, کہا میسرہ محمد کے ساتھ تو نے جانا, توجہ کرنا ہے میرے آقا ایسے جو دیکھے دل سے قربان ہو جائے, عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. میرے کریم آقا کے بارے میں اب خدیجہ کہتی, خدیجہ بڑی ہوشیار چالاک اور بڑی ذہین خاتون تھی مکے کی, ملکہ تجار تھی اس زمانے, ملکہ تجار. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. کہا میسرہ دیکھ جب بھی سامان جاتا ہے کہیں تو میں تجھی کو بھیجتی ہوں نگرانی کرنے کے لیے. آج میں نے محمد کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہے, تو نے جانا ہے, لیکن آج تھوڑا سا خیال بدلنا ہے. جب بھی تجھے بھیجتی تھی تو کیا کہہ کے بھیجتی تھی, مال پہ نظر رکھنا, سامان پہ نظر رکھنا. لیکن اے میرے میسرہ, میرے وفادار غلام, اب تو نے مال پہ اور پیسے پہ نظر نہیں رکھنا, بلکہ تو نے نظر محمد پہ رکھنا ہے. ذہن دیکھو, خدیجہ الکبریٰ کا میں تو نے محمد پہ نظر رکھنا ہے. بات کیا کہی, نظر رکھنا. اور وہ جو عیب کرے, ان میں جو عیب ہو, عیب کس کو کہتے ہیں, عیب, خامی, عیب, ان میں جو خامی ہو, ان میں جو کمی ہو, ان میں جو کمی ہو, خامی ہو, خامی کمی ہو, وہ تو نے نوٹ کرنا, وہ تو نے خامی نکالنا, خامی دیکھنا کیا خامی ہے. بھئی آگے کا اسٹیپ بڑا تھا نا تو بات ایسی ہوتی ہے. ہاں ابھی تو ان کو پتا تھوڑی تھا کہ رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. کیا کہا, ان کی خامی دیکھنا, ان کے عیب دیکھنا, آگے مجھے بتانا. ٹھیک جا. اب کل آیا تو قافلہ چلا, خدیجہ کا مال لے کر قافلہ چلا. پھر بہت کچھ ہوا اس سفر میں. اب وہ سفر نہیں پڑتا, بس اتنا پڑھتا ہوں کہ پھر میرے آقا واپس آئے. تو جب خدیجہ کو پہلے سے قاصد نے کہا تیرا قافلہ واپس آ رہا ہے, جتنا مال لے گیا تھا 10 گنا زیادہ منافع کما کے پہلی بار آ رہا ہے. اتنا منافع کبھی نہیں کمایا گیا تھا, اتنا منافع لے کر کے آ رہا ہے. تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا نفیسہ چل تو صحیح, قافلہ آ رہا ہے, ہم چھت پر چل کے دیکھیں گے. یعنی ٹیرس پر چلی گئی اور ٹیرس پر بیٹھ گئی اور جا کر کے دیکھ رہی تھی. تو کیا منظر دیکھا خدیجہ نے, قافلہ چل رہا تھا, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, کچھر تھے, گدھے تھے, تو ان کے پیروں سے جو دھول لگ کے اڑ رہی تھی, پورا قافلہ دھول میں چھپ گیا تھا. لیکن ایک چہرے کی ٹکیا اس دھوپ میں بھی چمکتی جگراج کو تاج تو رے سر سے اے تجھ کا شہد و سرا جانا. اللہ اکبر. دھول میں بھی وہ چہرہ گرد آلود نہ تھا. ارے نادان, جب چاند اور سورج کو دھول جو ہے متاثر نہیں کرتے تو آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو دھول کیسے متاثر کرتے. خدیجہ منظر دیکھ رہی تھی کہ وہ دھوپ اور دھول میں بھی چہرہ نظر آ رہا ہے. بادل سایہ کر رہا ہے, بادل سایہ کر رہا ہے, بادل سایہ کر رہا ہے. بادل کیوں سایہ کرتا تھا, توجہ کریں, کیوں کرتا تھا. نمبر 1, عاشقوں نے کہا دھوپ سے
हुजूर को बचाना चाहता था, इसीलिए बादल। दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात सुन ले। एक तो ये कि बादल धूप से बचाने के लिए साया करता था, दूसरी बात ये थी कि सूरज और महबूब के दरमियान वो पर्दा बन जाता था, इसलिए कि तू छुप जा, इनके चेहरे की तो ताव नहीं ला सकता। इसलिए भाई आशिकों को जो महबूब की अदाओं को जो सोचेंगे तो नजर आएगा ना। बहरहाल खदीजा ने देखा रोशनी, चेहरे की रानाइयां, नफीसा देखा, देख वो चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरा। अब सुनिए, मैसरा घोड़ा दौड़ाते हुए, सवारी दौड़ाते हुए आया, ऊपर चढ़ा। मालिका, ओ मालिका सुन मुबारक, 10 गुना ज्यादा मुनाफा, ये मुनाफा। खदीजा ने मैसरा बोला, चुप, खामोश रह। मैंने तुझे कहा था माल पे और पैसे पे ध्यान नहीं देना। मुझे यकीन है कि जिस बरकत वाले ईमानदार को मैंने भेजा है, मुनाफा तो होना ही है। अभी पैसे की बात मत कर। अब मालिका और गुलाम के दरमियान अकेले में बात हो रही, और उसको सुन कौन रही है? सहेली नफीसा, जो हुजूर की रिश्ते में फूफी भी लगती है, वो सुन रही है। अब मैसरा से खदीजा कहती है, मैंने कहा था ना मोहम्मद का ख्याल करना, उनके ऐप देखना, बता मोहम्मद के ऐप क्या है। अब मैसरा बोला, वो मुसलमान नहीं हुआ था क्योंकि अभी हुजूर ने ऐलान किया ही नहीं था। अब मैसरा से पूछा, क्या ऐप देखा मोहम्मद के? तो मैसरा कहता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। खदीजा पूछ रही है, मोहम्मद का ऐप क्या देखा सफर में? इसलिए कि सफर में आदमी खुलता है, स्टेज पे पता नहीं चलता कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। यहाँ तो सभी अदब से बैठते हैं। मस्जिद में पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है, वहाँ सब अदब से बैठते हैं। मजार के अंदर पता नहीं चलता कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है, वहाँ तो सब अदब से बैठते हैं। सफर करो तो पता चले कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है, पड़ोस करो तो पता चले कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है। अल्लाह अकबर, लेन देन करके देखो तो पता चलता है कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है। ये 3 बातों में तो मैसरा सफर भी करके आया था और लेन देन भी देख चुका था, हुजूर के साथ रह भी चुका था महीनों। तो पूछा मोहम्मद के रोही फिनो, अच्छा ये बार बार मैं मोहम्मद कहूंगा, हालांकि मेरी अकीदत को गवारा नहीं है। जब भी नाम रसूल आए तो अलकाब और आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन उस वक्त तो खदीजा ने अलकाब आदाब के साथ नहीं लिया था ना, क्योंकि वो तो ऐप पूछ रही थी ना। तो इसीलिए पूरा बैकग्राउंड आपके समझ में, इसलिए उन्होंने जो कहा था मैं वही कहूंगा, लेकिन मेरी अकीदत को गवारा नहीं। अगर मैं अलकाब लगा दूं तो बैकग्राउंड आपके समझ में नहीं आएगा। खदीजा ने कहा, मैसरा मोहम्मद के ऐप क्या है? अब वो बोलने लगा, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने कभी झूठ नहीं सुना। कहा मोहम्मद का ऐप पूछ लो, ऐप क्या है? कहा जिस जमीन पे कदम रखते सूखी जमीन हरी हो जाती है। मैसरा ऐप क्या है? कहा उनके पसीने में कभी बदबू नहीं आती, उनके पसीने में खुशबू आती है, गलियां महकती है उनके पसीने से। कहा पता है, कहा वो चलते हैं तो उनका जमीन पे साया नहीं पड़ता। कहा जानवर उनको सजदा करते हैं। कहा पता है, दरख्त उनको सलाम करते हैं। पता है, कहा पत्थर उनको सलाम करते हैं। कहा कि जब सब लोग दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते थे और बैठने को जगह नहीं रहती थी और आखिरी में मोहम्मद आते थे तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उनके सर पे साया करते थे। कहा सफर में उनके कपड़े कभी मैले नहीं हुए। कहा पता है, कहा वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते। कहा पता है, वो झूठी कसम नहीं खाते। कहा पता है, कहा वो दयानतदार है। ऐ पता अमीन है, ऐ पता सादिक है, सच्चे है। अल्लाह अकबर। कहा ऐ पता है, कहा वो मुस्कुराते हैं तो रातें रोशन हो जाती है। पता है, अल्लाह अकबर। कहा वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करते। कहा पता है, तो कहा अल्लाह अकबर, वो जब चलते हैं तो मूसी जानवर अपना रास्ता बदलते हैं। ऐसा है, पता है, कहा लोग उनको देखते हैं तो उनका इज्जत और एहतराम के साथ उनके आगे सर झुका देते हैं। पता है, सूखे कुएं के करीब जाते तो कुएं पानी से भर जाते। जिस कुएं में लुआब डाला वो मीठा हो जाता है। पता है, उनका तूने
دیکھا ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی، کبھی میں نے مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا. کہا اے پتا ہے، اے پتا ہے. تب میسرہ نے کہا مالکا میں نے تیرا نمک کھایا ہے، میں تیرا نمک حلال ہوں. اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر مجھ سے بول کہ محمد کا عیب بتا، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہوں گا یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا. میں سرا مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن سچائی سے دکھا. وہ کہنے لگا وہ کمال حضور ہے. میں سرا تو یہ شعر نہیں پڑھا تھا لیکن مفہوم تو یہی تھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہوں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ضرور تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بولو مسلمانوں ایسا نبی خدا نے دیا. اب بات سمیٹ رہا ہوں، دوسرے پہلو پہ آتا ہوں. ابھی خوف خدا پہ آج گفتگو نہیں ہو سکے گی، پھر کسی موقع سے. لیکن توجہ کر لیں، بات پوری کروں نا ورنہ تقریر یہ دوری رہ جائے. سنیں گے نا، کروں نا بات. ٹائم ختم ہو گیا لیکن کر دیتا ہوں بات. ایسا رسول، توجہ کرنا، ایسا رسول بڑی بات. ایسا رسول کافر بھی جس کو دیکھ کے کہے کہ اس میں کوئی عیب ہے، ان میں کوئی عیب ہے. اب آپ کہیں گے مولانا سید صاحب ہم تو ان سے عشق کرتے ہیں. آپ یاد رکھنا دھولپور والوں، آپ کتنا چنپ چاٹ کرو گے اگر آپ سوچتے ہو کہ میں آپ کو ڈانٹوں گا، میں آپ کو ناراض ہوں گا. آپ میرے صبر کا امتحان لیں. میں حسنی ہوں. لوگ میرے صبر کا امتحان لیتے ہیں. میں کبھی مائک پہ آن مائک ناراض نہیں. لوگ میرے جو ہاتھ کو ناخنوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، چبا دیتے نا، میرے کپڑے کھینچ لیتے ہیں، میرا ماما لوٹ لے جاتے ہیں. ابھی بھی مجمع میں میں کبھی لوگوں پہ ناراض نہیں ہوں. آپ یہ نہ سمجھتا کہ میں آپ پہ ناراض ہوں گا، لیکن اس طرح اتنا ضرور کہوں گا کہ ذکر جس کا ہو رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو. اس لیے تھوڑا اب اسٹیج والے میں بھی کوئی بولتا ہے کہ ادھر ادھر بیٹھ، اہل ممبر جے وہ اہل ممبر اگر اتنی شرافت کریں گے تو قوم کی شرافت کا حال کیا ہوگا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ رسول اللہ کے ذکر کی شرافت کا خیال کریں. سب بات اختتام کو جاری کی، تھوڑا سن لیں. میں نے تو یہ تمہید کے طور پہ کہا، میں نے کہا تھا کہ عشق کرو گے تو ولی بنو گے. عشق رسول اور خوف خدا ولی بناتا ہے. کتنے اچھے رسول ہیں، کتنے عظیم رسول ہیں. کافر بھی دیکھیں تو کیا کہیں ان میں کوئی عیب ہے. حسن والے، جمال والے، کمال والے، اخلاق والے، کردار والے، ہے نا. کوئی جیسا کوئی جیسا ہے. اللہ نے کسی کو بنائے نہ یوسف کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ داؤد کو، نہ ایوب کو. انبیاء ان کی طرح نہیں ہے، کوئی ان کی طرح نہیں. آپ کہیں گے مولانا یا سید صاحب آپ اتنی لمبی تقریر کر چکے ہیں، کیا ہم حضور سے عشق نہیں کرتے؟ ہم حضور سے عشق نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ایک واقعہ پیش کروں گا، ایک حدیث. میں نہیں کہوں گا، مجھے کیا حق پہنچتا ہے. میں تو تم لوگ سب سے زیادہ گنہگار ہوں،
میں کسی کو کیوں کہوں کہ تو عشق نہیں کرتا، تو نہیں کرتا، تو نہیں کرتا؟ ایک حدیث پڑھوں گا، اگر اجازت دو تو پڑھوں گا، تھوڑی سی لمبی ہے تھوڑی، مفہوم کے طور پہ پڑھوں گا۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب التوابین میں، کتاب التوابین میں حدیث لکھی ہے۔ آج آپ کو خود طے کرنا ہے، آج آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ رسول اللہ سے عشق کرتے ہو یا چٹنگ کرتے ہو۔ آپ کو خود طے کرنا ہے، خود طے کرنا ہے، میں نے نہیں کہنا کچھ، اس لیے کہ دل کا حال یا آپ خود جانتے ہیں، یا آپ کا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے دل پر حکم لگانے والا؟ میں تو آپ کے ظاہر پر بھی حکم لگانے والا آدمی ہوں، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، میں صوفیوں کا سگے در ہوں، ان کا غلام ہوں، میں فتوی والا آدمی نہیں، یہ منصب مفتیوں کا ہے۔ میں آپ کے ظاہر پہ نہیں، جب ظاہر پہ فتویٰ لگا نہیں سکتا تو میں آپ کے باطن پہ کیوں فتویٰ لگاؤں گا؟ لیکن درد دل کے طور پہ ایک حدیث روایت کو پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم پھر آپ خود فیصلہ کرنا۔ میری بہنوں کی بھی توجہ کہ آپ اور ہم حضور سے عشق کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایک بات بتا دوں، ہم نے عشق کی بہت بات کی، ابھی نعرے لگ رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوتی جب یہ نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لیکن کبھی سوچا میرے بھائی، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنے بڑا جھوٹ بول رہے ہوں، اس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہوں، کہاں حاضر ہوں؟ نعرہ لگانے پہ منع نہیں کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ رسول اللہ فرمائے نماز کے لیے آپ کہتے ہو حاضر ہوں اور وہاں سے غیر حاضر ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پہ داڑھی رکھ، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ رسول اللہ فرما رہے زکات دے، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ ماں باپ کی فرما برداری کر، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ بیوی کے حقوق ادا کر، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ ہر جگہ غیر حاضر ہو کے جلسے میں چلاتی ہوں لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے حضور کو کیا منہ دکھائے گی قوم۔ عاشقان رسول تو وہ ہوتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے آواز دی، توجہ کرنا، جب اللہ کے رسول نے آواز دی تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر دولہا، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر دولہا سر کٹانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ عاشق یہ تھے، عاشقان مصطفیٰ یہ تھے۔ لیکن آؤ جو روایت پڑھنے چلا ہوں کہ عاشق ہم ہے یا چیٹنگ ہے۔ کتاب التوابین میں ایک روایت ہے، ایک جوان، میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا، آج آپ کا شوق دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا ہے، واقعی آپ لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ بہت اچھے لوگ، آپ واقعی حضور کے سچے وفادار ہو، لیکن آپ سیکھ لیں وفاداری کا ہنر۔ تو میں نے کئی جگہ یہ روایت پڑھی، آپ کی آج پڑھتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، بہنوں کی جوانوں کی خاص توجہ۔ صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، اور وہ جوان اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، چھوٹی عمر کا جوان ہے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا ہے، اور چہرہ دیکھ کر حضور کا شیدائی ہو جاتا ہے، حضور کا عاشق ہو جاتا ہے۔ جب حضور کا عاشق ہو گیا، حضور کے پاس آ کے وہ جوان کہتا ہے آقا دل آپ کو دے دیا ہوں، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کو اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس نوجوان کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جوان اب گھر جاؤ، اور گھر جا کر اپنے کام دھندے سے لگو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب آپ مجھے کوئی کام دے دیں، میں گھر پہ بہت تھوڑے وقت کے لیے جایا کروں گا، باقی آپ کی نوکری کروں گا، آپ کے کام کاج میں سنبھالوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ ان کو بٹھا دیا گیا، اب جانوروں کی دیکھ بھال،
کام کاج، اس کو بلانا، اس کو بھجانا، یہ کرنا وہ کرنا، عبد الرحمن کو سونپ دیا گیا۔ ایک دن عبد الرحمن کو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ عبد الرحمن چلے، عبد الرحمن چلے، اور چلنے کے بعد اللہ اکبر، بلکہ اللہ اکبر، ابن عبد الرحمن چلے، اور چلنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر گئے۔ راستے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، توجہ کریں، راستے میں چلتے ہوئے کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے، اس پر ان کی نظر پڑ گئی، ابن عبد الرحمن کی اچانک غسل کرنے والی عورت پر نظر پڑ گئی۔ اب میں اس پہ کیا تفصیل بیان کروں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نہا رہا ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن نظر پڑ گئی۔ جیسے نظر پڑی نا، جیسے نظر پڑی اس عورت کے نہاتے ہوئے بدن پہ نظر پڑی، ابن عبد الرحمن حضور کے تربیت یافتہ سے تربیت ہو رہی تھی، فوراً نظر پڑی، فوراً نظر پھر جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں، توجہ کر، جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں، نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی۔ اب نظر اگر پڑ گئی، نظر پھیر لی تو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے پاپ، جرم ہے، نظر کہیں پڑ جاتی، اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ تو مجرم ہے، تو پاپی ہے، لیکن پڑ گئی اور فوراً پھیر لیا، تب تو وہ ثواب کمائے گا۔ بلکہ کیا ثواب ہے اس کے لیے، اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عورت پر نظر پڑے اور بندہ یہ سوچ کر کے نظر ہٹا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا، بے حساب جنت نعیم میں اس کا داخلہ ہوگا، صرف عورت سے نظر ہٹانے پر۔ اللہ اکبر، لیکن اس جوان کی ابن عبد الرحمن کی نظر اچانک غسل کرتی ہوئی نہاتی ہوئی عورت پہ پڑ گئی، فوراً نظر پھیر لی، نظر پھیرنا تھا، اچانک دل میں خیال آیا عاشق۔ اب عاشق کی داستان سنو، عاشق جسے کہتے ہیں، مالک و مولا کا ذکر سن لیا، اب عاشق کا ذکر سنو۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے نظر پھیری، دل میں خیال آیا ابن عبد الرحمن تو نے کیا پاپ کی، تو نے کیا گناہ کیا؟ حالانکہ میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ کوئی گناہ نہ تھا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کی سوچ میں عشق ہوتا ہے پھر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہ ہماری طرح گندی سوچ کے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، ابن عبد الرحمن فوراً نظر ہٹا لی، نظر ہٹانے کے بعد دل میں خیال آیا ابن عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک نہاتی ہوئی غسل کرنے والی عورت کے بدن پہ نظر ڈال دی، فوراً کانپ گئے، تڑپ گئے۔ اور اب عاشق کی سوچ سنو، تڑپ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی تو میرے محبوب کا دل دکھ جائے گا، میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہو جائے گی۔ بس فوراً نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اس کی مولا میرا گناہ معاف کر دے، میں نے جو گناہ کیا میرا گناہ معاف کر دے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی میرے اللہ تو جو چاہے اس پر مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، اب ابن عبد الرحمن نہ گھر گئے، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، نہ اس صحابی کے گھر گئے، بلکہ سب چھوڑ چھاڑ کر ابن عبد الرحمن جنگل میں چلے گئے۔ روتے ہیں، صرف روتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا یا مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا دے دے، مولا مجھے سزا اٹھانا تو گوارا ہے، میں سزا تو برداشت کر لوں گا، لیکن میرے محبوب کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں، میرے حبیب کا دل دکھانا گوارا نہیں، میرے اللہ یہ گناہ کی خبر میرے محبوب تک مت پہنچنے دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ اللہ اکبر، غار میں بیٹھ کر روتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن اسی حال میں گزر گئے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، ایک ہی فکر ہے یا مجھے معاف کر دے یا سزا دے دی جائے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دیا جائے۔ ایک دن میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی سے کہا، روزانہ پوچھتے تھے لوگوں سے کیا بات ہے،
ابن عبد الرحمان نہیں دکھتا، ابن عبد الرحمان نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گھر پہ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. تو 40 دن کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور میرا ابن عبد الرحمان، میرا ابن عبد الرحمان، حضور عاشقوں کو یوں کہتے ہیں میرا. ہاں ہاں، اطلاق اپنے آپ کو حضور کا کہو کہ ہم رسول اللہ کے، بات نہیں بنتی جب تک رسول اللہ اپنا نہ کہے. ہاں اللہ اکبر. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناز شے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرا ابن عبد الرحمان جنگل میں رو رہا ہے، اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ. ابن عبد الرحمان کو ڈھونڈنے کے لیے فاروق اعظم اور سلمان فارسی دونوں گئے. جنگل میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں لے کے کھڑا ہے. چرواہے سے کہا اے چرواہے، کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمان کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں کوئی ابن عبد الرحمان کو نہیں پہچانتا، میں کوئی تمہارے بھائی کو نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں ایک ایسا جوان اس جنگل میں آیا ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اس کو کسی سے عشق ہو گیا ہے. ایک ایسا جوان آیا ہے، دیکھو جنگل کا چرواہا کہہ رہا ہے، ایک ایسا جوان آیا ہے جنگل میں جس کو کسی سے عشق ہو گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ جنگل میں ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گیا اپنا بھائی ابن عبد الرحمان. وہ کہا چرواہے بتانا وہ کہاں ہے؟ کہا اسے نہیں بتا سکتا میں، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو وہ جنگل میں چلاتا ہے، روتا ہے، بال پکڑ کے آنسو بہاتا ہے اور وہ اتنا کہتا ہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے محبوب تک میرے گناہ کی خبر نہ پہنچنے پائے. یا تو مجھے معاف کر دیا جائے یا تو مجھے سزا دے دی جائے، لیکن میرے محبوب کا دل نہ دکھے، میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے چرواہے نے کہا جب رات ہوگی تب وہ غار سے نکلے گا، تب اس کا رونا اور اس کی آنکھ پھما تم دیکھ لینا. رات کا انتظار دونوں کرنے لگے. جب رات تاریک ہو گئی، رات نے سیاہ زلفیں جنگل پر بکھیر دی اور پورا جنگل جو ہے سائیں سائیں کرنے لگا. اچانک جنگل کے سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو یہ دونوں دوڑ کر کے پہنچے اور ابن عبد الرحمان کو فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا اور کہا ابن عبد الرحمان کیا حال بنا رکھا ہے، چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. رسول اللہ کا نام جیسے ہی کانوں میں آیا ابن عبد الرحمان نے پہلا سوال کیا عمر تم سچے ہو مگر سچ سچ بتانا، کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی، کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی، میرے آقا کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا؟ فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمان مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، بس آقا نے مجھے بھیجا ہے، چلو حضور کے پاس چلو، آقا تمہیں بلا رہے ہیں. تو ابن عبد الرحمان کہتے عمر آقا بلا رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، میں چلوں گا، لیکن مجھ سے اتنا بڑا پاپ ہو گیا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا. اس لیے ایک احسان کرو، چلوں گا ضرور مگر اس وقت لے کر کے چلنا جب آقا نماز کی حالت میں رہیں گے، حاضری بھی ہو جائے گی، سامنا بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں گناہ کر کے اپنے آقا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر بتاؤ نا کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی، میں کس طرح سامنا کروں گا آقا سے. بس یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے میری قوم کے جوانوں، جب ہمارا مقرر، ہمارے علماء، ہمارے پیر جب کہتے ہیں نا کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، ہم نعرہ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، چلتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے پاپ کر رہے ہو، کتنے پاپ، اور پاپ کر کر کے، گناہ کر کر کے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. داڑیاں مڈا کے گٹر میں پھینکی حضور کا دل دکھا رہے ہو، جھوٹ بول کے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، عورتوں سے ناجائز تعلقات کر کے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، زنا کے اڈے پہ جا کے، شراب کے اڈے پہ جا کے، گندی فلمیں دیکھ کے. ابن عبد الرحمان کی تو نظر پڑ گئی تھی میرے بھائی،
یہاں تو پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھ کر نرم نرم کتھوں پہ لیٹ کے گندی بری فلمیں دیکھی جاتی ہے اور پاپ کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں. سوچو سوچو جب قبر میں مار کے پڑے رہو گے رسول اللہ تشریف لائیں گے, آقا آئیں گے اور آ کر کے حضور سے ملاقات ہوگی. حضور فرمائیں گے او جھوٹے, او منافق, او قذاب, میرا عاشق کہلا کر تو ننگی عورتوں کی فلمیں دیکھتا تھا, تو مسجدوں کو ویران کرتا تھا, تو سود کے حرام دھندے کرتا تھا, تو ماں باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھتا تھا, عشق کا ڈھنڈورا پیٹا تھا جھوٹے. اور اللہ نہ کرے قبر سے ناراض ہو کے حضور منہ پھیر کے پلٹ کر کے چلے جائے. جب کوئی ساتھ نہ آیا تو اللہ کے رسول قبر میں ساتھ آئے. جب کوئی مددگار نہ آیا تو حضور مدد کے لیے آئے. اب اگر حضور بھی منہ پھیر کے جائیں گے کس کو مناؤ گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گی؟ آج مجھ جیسے دل جلے کی روتی ہوئی تکبیر سن کے تم مسکرا لو, ہماری تکبیروں کو جو نام دینا چاہو دے لو, لیکن قبر کا خیال کرو. کیسے سامنا کرو گے ان کا, کیسے سامنا کرو گے؟ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال تو بڑا عاشق رسول بنتا ہے, جرمنی جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, یورپی ممالک جاتا ہے, اور تو مدینے نہیں جاتا, مدینے منورہ نہیں جاتا. اقبال نے کہا تھا اللہ نے بہت نوازا ہے, جا سکتا ہوں لیکن جان بوجھ کے نہیں جاتا. تو کہا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا کہ کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں گا, کیا منہ لے کے جاؤں گا. میرے ایک عالم نے, ایک بہت بڑے عالم نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے 2 مرتبہ حج کیا اور 2 بار مدینہ شریف گئے اور 1 مہینے سے زیادہ قیام کیا. جب کسی نے کہا حضرت رسول اللہ کی جالیاں سنہری کتنی نورانی نورانی لگتی ہے نا, تو مفتی اعظم نے کہا ہاں ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ حضور کی جالیاں بہت نورانی نورانی ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو 2 بار گئے اور 1 مہینے سے زیادہ رکے آپ, اور آپ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے. تو مفتی اعظم کہتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ گنہگار منہ لے کر کے حضور کو کیسے دکھاتا. یہاں پیر نصیر الدین نصیر کا شعر یاد آتا ہے, شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. کتنے بے شرم ہیں ہم لوگ, کتنے بے غیرت ہیں ہم لوگ, گناہ کر کر کے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں, اور کیا منہ لے کر ان کو دکھائیں گے, کیا منہ لے کر ان کے سامنے جائیں گے, محشر میں کیا منہ لے کر جائیں گے, قبر میں کیا منہ لے کر جائیں گے. میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کر لو, اپنے آپ پہ ترس کر لو. یہ میرا تمہارا جسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا, یہ ہمارا تمہارا جسم جو چونٹیوں کا ڈنک برداشت نہیں کر پاتا میرے بھائی, یہ جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرے گا, یہ جہنم کے سانپوں کا ڈنک کیسے برداشت کرے گا. اور نرم نرم بستر پہ سو کر فجر کی نماز ترک کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے والوں, وہ داڑیاں مڈا کر, عورتوں پہ گندی نظریں ڈال کر, حرام کاروبار کر کے, اسلام کے خلاف زندگی گزار کے, موبائل میں اپنا وقت برباد کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے والے میرے بھائی اپنے آپ کو رحم کر لے. جب ہم مئی کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. اپنے گیزر کا کیا ہوا گرم پانی اگر ہمارے بدن پہ آ جائے تو چھالا پڑ جاتا ہے. جب اپنے گیزر کا گرم پانی ہم پر چھالا ڈالتا ہے تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. یہ میری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومتی ہے, مردوں سے باتیں کرتی ہے, مردوں سے بے پردہ ملاقاتیں کرتی ہے. بتاؤ یہ بہنیں اتنی کمزور ہیں, اتنی کمزور, کوئی ڈانٹ دے تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. بتاؤ یہ لوگ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے. اپنے آپ پہ ظلم مت کرو, اللہ رب العزت کے عذاب کو کھیل تماشا مت سمجھو, اس کے غضب کو دعوت
دعوت مت دو، ایک ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہو، سچے عاشق بن کے جاؤ۔ عاشق وہ ہے جو محبوب کا دل نہیں دکھاتا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ کیسا بھی گناہ کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو، اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ بس جو گناہ کرو گے حضور کا دل دکھے گا، حضور کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اب بتاؤ کیسے عاشق ہو، کیسی تکلیف پہنچاتے حضور کو؟ تو بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، کیا رونا، کتنا رونا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر میں سامنا نہیں کر سکتا میرے آقا کا، مجھے اس وقت لے کے چلنا جب حضور نماز پڑھا رہے، فجر کا انتظار ہونے لگا، صبح کا انتظار ہونے لگا، فجر کا وقت آیا، دونوں نے پکڑا دونوں طرف سے، ابن عبد الرحمن کو لے کر گئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، جیسی قرات کی قرآن کی تلاوت کی رسول اللہ کی آواز ابن عبد الرحمن کے کان میں پڑی، اس خوف سے کہ کیا منہ دکھاؤں گا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، چیخ ماری بے ہوش ہو، نماز ہوئی، سرکار نے پوچھا عمر، سلمان، میرا ابن عبد الرحمن کہاں گیا، کہاں ہے؟ آقا وہ بے ہوش ہو گیا، یہ دیکھو پڑا ہوا۔ سرکار آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، چہرے پہ ٹھنڈے میرے آقا کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی، جیسے حضور پہ نظر پڑی، پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا، میری وجہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ لیکن وہ تو میرے آقا ہے، سب کا دل رکھتے ہیں، سب کو نبھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ عرض کی آقا میرے جسم میں خون نہیں ہے، چونٹیاں چل رہی ہے اندر، ایسا لگتا ہے کیونکہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آقا آپ کو پتا تو نہیں چلنا، آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ بس اتنا کہتے میرے آقا نے بولا ابن عبد الرحمن میں تجھے ایک ایسی آیت بتاتا ہوں اور ایسی آیت تجھے پڑھاتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس آیت کو سچے دل سے ایک بار پڑھ لے تو اس سے کتنا بھی گناہ ہو اللہ سب معاف کر، ہر گناہ معاف ہو جائے گا اس آیت کی برکت سے۔ ابن عبد الرحمن پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں، پڑھ، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ آیت جو پڑھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت شرف ابدال کی چوکھٹ پر آئے، اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیں، اللہ ہم سب کی مغفرت، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے بہت دل دکھایا رسول اللہ کے، میں تو سوچتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ہم نے تو اللہ کے نبی کا دل دکھایا، ہمارا کیا ہوا؟ بس وہ کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، ورنہ ہم نے تو تباہی کر دی، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کڑاڑی مار لی، اپنی آخرت تباہ کر دی، اپنی زندگی گناہوں میں گنوا دی، گناہوں میں گزار دی، احساس بھی نہیں، ہنس رہے، کھلکھلا رہے، کھا رہے، پی رہے، احساس ہی نہیں کہ حضور کے دل کا ہم نے حال کیا، حضور کو تکلیف کتنی پہنچائی۔ آقا فرماتے ابن عبد الرحمن ہاتھ پر پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں، جو یہ آیت پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا، پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے پڑھایا، انہوں نے ابن عبد الرحمن سب معاف، مگر میرے آقا آپ کا دل تو نہیں دکھا، یہ کہہ کے رونے لگے۔ آقا نے میں لے جاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچا دو بھی، صحابہ لے کے گھر پہنچا دیا، گھر پڑے رہے، بس ایک ہی بات، رونا رونا، اللہ مجھے معاف کر یا بخش دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے۔ پھر 8 دن ہو گئے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ سو، رونا 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 رونا، محبوب کا دل نہ دکھے، محبوب کا دل نہ دکھے۔ پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ آقا نے 8 دن کے بعد کہا کہاں ہے ابن عبد الرحمن؟ کہا حضور وہ گھر سے نہیں نکلتا۔ سلمان فارسی نے کہا آقا وہ مر جائے گا، اب وہ زندہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، بتا نہیں، بس ایک ہی بات کرتا ہے آقا کا دل نہ دکھے، حضور کو گناہ کی خبر نہ ہو جائے۔ آقا بس وہ آپ ہی کی فکر کرتا ہے، روتا رہتا ہے، حضور کیا ہو گیا اس سے؟ اب وہ تو میرے آقا ہے نا، کبھی کسی کا عیب نہیں کھلتے، اور میں چلو اس کے گھر چلتے، آج ہم اس کے گھر جائیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے، آج اس کا سب غم دور کر دیں گے،
آقا ان کے گھر آئے، پڑے ہوئے تھے ابن عبدالرحمن، آقا گھر آئے، آ کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ، تاکہ یہ بتائے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں، بستر پہ بیٹھ گئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی، اور آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ بیٹھ کے ابن عبدالرحمن سے کہا کیا ہوا حضور، آپ کو خبر تو نہیں دی نا میرے گناہ، آپ کا دل تو نہیں دی؟ یہ کہہ کے رونے لگے۔ سرکار نے ان کا سر اٹھایا، سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، یہ بتانے کے لیے کہ ناراض دل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب آقا ہاتھ پھیر رہے تھے نا، دھیرے دھیرے سر کھسکایا، زمین پہ ڈال دیا۔ ارے حضور کی زانوں پہ سر کا آنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ارے حضور کی نالین سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی۔ اور یہاں حضور نے اپنی مانڈی پہ اپنے زانوں پہ سر رکھا، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے، عاشقوں کا مزاج نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کھسکا لیا، زمین پہ گر گئی، پھر حضور نے لیا، پھر رکھا، پھر کھسکا کے زمین پہ گرا لیا، پوچھا ابن عبدالرحمن یہ بار بار تو سر یہاں سے کیوں ہٹا لیتا ہے؟ رو کے کہتے آقا میرے سر میں جو دو آنکھیں ہیں نا وہ بڑی پاپی ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اور یہ پاپی آنکھ جس سر میں لگی ہو وہ سر آپ کی پاکیزہ گود میں رہنے کے قابل نہیں۔ آقا علیہ السلام سر اٹھا کے رکھتے ہیں، وہ نیچے ڈالتے ہیں، محب اور محبوب میں یہ ادائیں ہو رہی تھی، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے جبریل کو وحی لے کر بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو سلام کہے اور بتا کہ محبوب یہ ابن عبدالرحمن تجھ سے اتنا عشق کرتا ہے، تیرے دل کا خیال کر کر کے اتنا رو لیا، اتنا رو لیا، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے انسانوں کے برابر بھی ابن عبدالرحمن اللہ کے یہاں گناہ لائے گا تو بھی اللہ اس کو بخشے۔ محبوب اس نے تیرے دل کا خیال کیا نا پیارے، تیرے دل کا خیال کیا، اس لیے اب اس نے جو کیا ویسے کچھ کیا تو نہیں، لیکن تیرے دل کا خیال کر کے تیرے عشق میں رویا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام انسانوں کے، کائنات کے انسانوں کے برابر بھی پاپ کر کے تو بھی اس کو جنت دیں گے۔ بتاؤ محبوب پہ جب وہی نازل، حضور خوش ہو گئے اور صحابہ سے کہا دیکھا ابن عبدالرحمن کے لیے اللہ نے کیا بھیجا پیغام؟ تو ابن عبدالرحمن پوری طاقت سمیٹ کر اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا کہا میرے اللہ نے بتایا مجھے؟ آقا نے کہا اللہ فرماتا ہے محبوب کے عشق میں، محبوب کے دل کا خیال کر کے تو اتنا رو چکا ہے، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار آ گیا ہے، تو اتنا پیار کر رہا ہے اللہ تجھ سے کہ فرماتا ہے کہ کائنات کے تمام انسان کے برابر بھی گناہ کر کے پاپ لے کے آئے گا تو بھی اللہ تجھے بخش دے گا۔ لوگ سوچ رہے تھے اب بھی عبدالرحمن اٹھ کے کھڑا ہوگا، ابن عبدالرحمن اب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پھر سے چلنے پھرنے لگے گا۔ لیکن جیسے یہ بات سنی ایک چیخ ماری آسمان کی طرف دیکھ کے، مولا میں نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا، اور زمین پہ گر پڑے۔ جب زمین پہ گر پڑے لوگوں نے اٹھانا چاہا، آقا نے فرمایا اب یہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا، میرے دل کے دکھانے کے احساس میں، میرے دل کے دکھانے کے احساس میں اس کی جان لے لے، جان عاشق محبوب کا دل نہ دکھے، اس احساس سے جان دے دی جان۔ آپ بتاؤ جب کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہو تو کبھی سوچا کہ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب موبائل پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں لگتے تو حضور کے دل پہ سوچو، وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن جان دے دی۔ اب آقا فرماتے ہیں سنو، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، جب جنازہ اٹھے تو مجھے بتانا۔ دیکھو عاشقوں کے جنازے میں حضور خود آتے ہیں۔ عاشق بنو، عاشق، چیٹنگ باز مت بنو، زبانی دعوے دار مت بنو،
عاشق کے لیے کا غسل دو، کفن پہنا، جنازہ اٹھے تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود اس کے جنازے میں ہوں۔ عاشق کے جنازے میں حضور خود آتے، اور جب جنازہ اٹھا تو پورا مدینہ شریک ہوا، کیونکہ حضور آ گئے تو سبھی آنا تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، محمد کی گلیوں کو چوم کے نکلے، حضور علیہ السلام خود جنازے میں آئے۔ پورے مدینے کے صحابہ کو پتا چلا کہ حضور جنازے میں آ رہے ہیں، تو پورا مدینہ جنازے میں آ گیا۔ لیکن جب حضور چل رہے تھے تو حضور پیر رکھ کے نہیں چل رہے، حضور چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر رکھ کے نہیں، بلکہ انگلیاں رکھ کر، ایسے پیروں کی انگلیاں رکھ کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے کبھی آپ کو اس طرح چلتے نہیں دیکھا، آج آپ انگلیاں رکھ کے احتیاط سے چل رہے ہیں، پورا پیر رکھ کے نہیں چل رہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ میرے دل کا خیال کر کے اتنا رویا میرے عشق میں، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ آج اس کے جنازے میں مدینے میں اتنے فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں انگلیاں رکھ کر کے چلتا، میں انگلیاں، عاشقوں کو یہ مقام ملتا ہے۔ اب تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، تم دل دکھا کے بے وفا بنتے ہو، تنہائی میں گناہ کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رسول ضرور دیکھتے، نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کے اوپر ہے، آپ جو بننا چاہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ من البلاغ۔ السلام علیکم۔